اسلامی تاریخ کے بارے میں ہمارے ذہن میں نا بہت بڑی غلط فہمی وہ آئی ہے، ہم اس کو ایک انتہائی سادہ پیریڈ سمجھتے ہیں، سادہ ان ٹرمز آف کہ یار بالکل بس بسم اللہ پڑھتے ہوں گے اور ملک شروع ہو گیا۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام قبول کرنے والے تمام افراد کے نام لکھ دو۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں تو ہم نے 1500 مسلمانوں کے نام تحریر کیے۔ بلازری کہہ رہے ہیں کہ 16 لوگ لکھا کرتے تھے مکہ میں، اور اس کے کچھ ہی سالوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 لوگوں کا ریکارڈ تحریر فرما رہے ہیں۔ اس سے کیا آئیڈیا ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ بہتر سے بہتر چیز کو اپنانے میں دیر نہیں کیا کرتے تھے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کے بارے میں ہمارے ذہن میں نا بہت بڑی غلط فہمی وہ آئی ہے، ہم اس کو ایک انتہائی سادہ پیریڈ سمجھتے ہیں، سادہ ان ٹرمز آف کہ یار بالکل بس بسم اللہ پڑھتے ہوں گے اور ملک شروع ہو گیا، سبحان اللہ پڑھ کے پھونکا اور جناب ریاست شروع ہو گئی۔ ایسے نہیں ہے، بہتر سے بہتر اسٹریٹجی اور پالیسیز ہوا کرتی تھی۔ یہ والا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، سراقہ بن مالک کا واقعہ ہجرت کے وقت کا، جب وہ تعاقب میں نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخر کار امان دی تھی۔ یاد آ رہا ہے واقعہ سب کو، کیونکہ گھوڑے جو ہے وہ مٹی میں بار بار پھنس رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ لکھ کر دیں مجھے۔ اب آپ بولے یار سفر پہ جا رہے ہو، کہاں سے لکھ کر دیں؟ نہیں، سفر پہ جا رہے تھے مدینہ کے، اس سامان میں لکھنے کی اشیاء شامل تھیں، ایک ریاست کی آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بیسک چیزیں تھیں اس زمانے میں، اس کو رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ریکی کرنے کے لیے بھیجا، جاؤ چیک کرو کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں۔ جنگیں ہوا کرتی تھی بھائی، اور قریش بڑی طاقت ہوا کرتی تھی اس زمانے کے اندر، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے انہیں کہا کہ 3 دن بعد جا کر اس کتاب کو کھولنا، تاکہ یہ بھی سیکرٹ رہے کہ کہاں جانا ہے اور کس مہم پہ روانہ ہوئے ہو۔ 3 دن تک بس ویٹ کرنا۔ 3 دن بعد جا کے کتاب کھولی تو یہ ملا کہ جاؤ اور جا کے قریش کی خبر گیری کرو۔ تو کتاب تھی، تحریر لکھی تھی اور انہیں باقاعدہ دی تھی اور اس کام کے روانہ کیا، تو مہمات بھی لکھی جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، ریاست مدینہ کا آغاز ہوا، تو تمام کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلا کر بٹھایا، یہودیوں کے تینوں قبائل۔ اب یہودی دیکھیں کون ہیں، دشمن ہیں، اٹل سے دشمن ہیں، آگے بیٹھے ہیں، اوس اور خزرج بیٹھے ہیں، جو منافقین تھے جو مشرکین تھے وہ بیٹھے ہیں۔ ان سب کو بٹھا کر ایک پورا ڈاکومنٹ تیار کیا جسے آپ لوگ کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ تو میثاق مدینہ زبانی باتیں نہیں تھی، وہ لکھا ہوا ڈاکومنٹ تھا۔ اسی لیے یاد کریں جب بنو قریظہ کے ساتھ غداری کے نتیجے میں انہیں قتل کیا گیا تو کیا واقعہ پڑھتے ہیں آپ لوگ کہ جب اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ کہ بھائی حملہ ہو رہا ہے، تو بنو قریظہ کے سردار نے وہ معاہدہ اس وقت پھاڑ دیا اور کہا کہ ہمارا اور آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ آ رہا واقعہ ذہن میں آپ لوگ کے؟ تو وہ لکھا ہوا معاہدہ تھا اور اس میں 47 کلاز ہیں، ہر ایک کی کیا رائٹس ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ یہ تو ریاست مدینہ کا دستور تھا جو کہ 1500 سال پہلے لکھا ہوا تھا۔ 47 اس کے دفعات پورے موجود ہیں، اور دنیا کی آج کی جو ایڈوانس ترین کنٹریز ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز، سویلائزیشنز، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا لکھا ہوا دستور کیا ہے، اس میں سارے حقوق اور ساری ڈیوٹیز وغیرہ موجود ہوں، کیا ملے گا آپ کو؟ برطانیہ کا تو آئین ہی نہیں لکھا ہوا تھا، اور جو تھوڑے بہت ملیں گے وہ کہیں گے جناب میگنا کارٹا جو کنگ جیمز نے لکھوایا تھا 1215 میں، 200 سال پہلے، اور آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو ہنسی آئے گی۔ اس طرح کی بیسک سی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اسٹیٹ کی، اور یہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حقوق ہیں اور یہ ان کو ملے گا۔ کب؟ 1215 میں میگنا کارٹا جو مشہور ڈاکومنٹ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بھی بٹھا کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ پر متفق کر گئے۔ اور یہ بھی نہ بھولیں آپ لوگ کہ اس ڈاکومنٹ کے نتیجے میں سب نے تسلیم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ ہوں گے۔ یہودیوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، ماننے مجبور ہو گئے کہ نہیں بھائی اس کے اندر واقعی ہمارے حقوق بھی لکھ دیے گئے ہیں اور جو ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں وہ لکھ دی گئی ہیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ کیا سیاسی آپ سب کی جو ہے وہ تدبر تھا اور کیا سوچ ہوا کرتی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام قبول کرنے والے تمام افراد کے نام لکھ دو۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں تو ہم نے 1500 مسلمانوں کے نام تحریر کیے۔ ابھی کیا چیز لکھوائی جا رہی ہے؟ اسلام قبول کرنے والے 1500 لوگوں کے نام، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اور یہ کس موقع پہ ہوا تھا؟ تو بعض شارحین لکھتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ایک تعداد میں مکہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی قبائل کو بھی دعوت دی تھی اس موقع پر کہ ساتھ چلیں، تاکہ مکہ والوں کو یہ واضح میسج جائے کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اسی لیے عورتیں، بچے اور قریب کے قبائل کے لوگ بھی لے آئے، مطلب سب فائٹرز نہیں گئے تھے اس موقع پر۔ تو 1400 مسلمان بہرحال اس موقع پہ گئے تھے۔ تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے نام لکھوانے کا اہتمام کیا، تو لکھانے کی اصل موجود ہے، چیزیں لکھی جایا کرتی تھیں۔ اب یہاں سے اب آئیڈیا کریں ایک بڑی اہم بات کا،
بلازری کہہ رہے ہیں کہ 16 لوگ لکھا کرتے تھے مکہ میں، اور اس کے کچھ ہی سالوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 لوگوں کا ریکارڈ تحریر فرما رہے ہیں۔ اس سے کیا آئیڈیا ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ بہتر سے بہتر چیز کو اپنانے میں دیر نہیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت کی جو ایک ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی کہہ لیں آپ، یہ ایڈوانس پریکٹس تھی، اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا نمایاں مقام پیدا ہو چکا تھا اور وہ اس کا اہتمام کرنا شروع ہو چکے تھے۔ مزید اس کے اندر باتیں بھی آتی ہیں، آپ دیکھیں عدالتی فیصلے، کیسی عجیب بات ہے، عدالتی فیصلے لکھایا کرتے تھے۔ جی بالکل، پوری اس میں کتاب ہے اقضیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الطلاء الاندلسی کی، اس میں یہ تقریباً 80 سے زائد فیصلے جمع کیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف، کوئی زمینی جھگڑا ہو گیا، کوئی گھریلو معاملہ ہو گیا، کوئی قوموں کے درمیان معاملات ہو گئے، دو قبائل کے درمیان اختلافات کے معاملات ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے فرمائے وہ باقاعدہ تحریر کیے گئے۔ اگر ان تمام فیصلوں کی جنرل تعداد دیں گے تو وہ 500 سے زیادہ جوڈیشری کے فیصلے ہیں، لیکن جو باقاعدہ جمع ہے مختلف موقعوں پر ان کی تعداد 80 تک پہنچتی ہے۔ یہ ریکارڈ آج ہمارے پاس موجود بھی ہے، پوری اس کے اوپر کتاب ہے۔ صدقات کا رجسٹر تھا، یعنی بیت المال کا تو ہم سنتے ہیں کہ جناب زکوٰۃ جمع ہوا کرتی تھی اور پھر ریاست تھی ڈسٹریبیوٹ کیا کرتی تھی، کیا خیال ہے؟ صبح صبح آتے ہوں گے اور بولتے ہوں گے جاؤ بھائی آج چلے جاؤ گلشن کے علاقے میں، جو ملے دے دو اس کو، ایسے نہیں، پراپر پورا ان کی لسٹ ہوا کرتی تھی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور جہیم ابن السلط، ان کے بارے میں آیا کہ یہ صدقات اور خیرات کے پورے ریکارڈ تحریر کیا کرتے تھے۔ کان یکتب اموال الزکوٰۃ والصدقات، کتنے پیسے آئے اور کتنے پیسے گئے، یہ لکھا ہوا ریکارڈ ہوا کرتا تھا۔